تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت۔ اور دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے صاحبزادگان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ایک متبحر عالم دین اللہ تعالیٰ ان کو بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل، والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل، وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اور یہ اب کوئی چیز تقسیم نہ کریں، یہ بعد میں کریں، گیٹوں پہ کھڑے کریں، سارے درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ عرفاں سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں، راہ عرفاں سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں،
مصطفیٰ ہیں مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں۔ ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ غنچے ما اوحا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، غنچے ما اوحا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، بلبلے سدرا تک ان کے بو سے بھی محرم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام اور مرکز صراط مستقیم کہ 17ویں سالانہ جلسہ دستار فضیلت کے موقع پر آج کی یہ تاریخی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سب کی کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج کی اس کانفرنس میں کثیر تعداد میں سادات کرام موجود ہیں۔ خصوصی طور پر کرسی صدارت پر رونق افروز پشاور سے تشریف لائے ہوئے آل نبی اولاد علی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ حضرت پیر سید حیدر مرتضی شاہ صاحب المعروف سید ولید بادشاہ، آپ رونق افروز ہیں۔ اور بر صغیر پاک و ہند کی عظیم روحانی درگاہ آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف
کہ شہزادگان مہمانان خصوصی ہیں، پاکستان سنی تحریک کے سربراہ مولانا محمد شاداب رضا صاحب نقشبندی اور کثیر تعداد میں شیوخ الحدیث، مدرسین، ائمہ و خطباء، پیران طریقت، مفتیان کرام اور عامۃ الناس عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، دختران اسلام بھی پردے میں بیٹھ کر اس پروگرام کو سن رہی ہیں، اور اللہ کے فضل سے پوری دنیا پر لائیو پروگرام دیکھا جا رہا ہے۔ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں، جہاں تھے وہیں رہے۔ جب کبھی بھی ہمارے مقدسات پر کوئی حملہ کیا گیا، اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اکابر کے دیے ہوئے منشور کے مطابق ہم نے اس فتنے کو دبانے اور اس حملے کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کی، اور میں شروع سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ ہم بدنی قوت سے نہیں، مدنی قوت سے لڑتے ہیں۔ یہ حضرت حافظ الحدیث امام العصر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز، آپ کا فیضان ہے۔ رب ذوالجلال آپ کے مرکز پر نور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہی وہ ایوان اقبال ہے جہاں ہم نے اللہ کے فضل سے غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے ہیرو ہونے کا اور غازی ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔ اس وقت جو لوگ سٹیج پر موجود تھے، آج ان میں سے بہت سے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، لیکن غازیوں سے جو ہمارا پیار ہے، اسی نسبت سے فدائے ناموس رسالت حضرت غازی احمد شیر خان نیازی حافظہ اللہ تعالی ہمارے سٹیج پہ رونق افروز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہم سب پہ سلامت فرمائے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے ان گنت شانیں عطا فرمائی ہیں۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد میں 365 اور 366 صفحے پر فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شرع مواہب میں 800 اسماء گرامی ہیں۔ عام طور پر 99 اسماء گرامی وہ پرنٹ کیے جاتے ہیں،
تو فرمانے لگے کہ فقیر نے تقریباً 1400 پائے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں حسر ناممکن ہے کہ سارے اسماء، سارے القاب، جس طرح نعت میں فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. ان اسماء گرامی میں سے ایک اسم شریف، اسم مقدس امی ہے. قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے متعدد مقامات پر آپ کے اس اسم شریف کا تذکرہ فرمایا ہے. مثال کے طور پر سورہ اعراف میں آیت نمبر 57 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی. یہ کنز الایمان شریف کا ترجمہ ہے. ایسے ہی یعنی انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنی بڑی شان ہے رسول ہونا، کتنی بڑی شان ہے پھر نبی ہونا، اور پھر اس کے ساتھ ہی امی ہونا. یہ قرآن کا اسلوب ہی اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ کوئی نقص اور عیب والی بات نہیں. اس کا مطلب وہ ہے جو اس رسول کے شایان شان ہے جس کو رب نے سارے رسولوں کا سردار بنایا ہے. اور اسی سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 158 میں فآمنوا باللہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر. کون رسول؟ ورسولہ النبی الامی، بے پڑھے غیب بتانے والے پر. ایک تو ہے نا کوئی کسی شاعر کا تخیل ہو، کسی عاشق کو کوئی لفظ اچھا لگے، وہ اپنی اظہار محبت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زبان پہ لے آئے، لیکن لفظ امی وہ لقب ہے جو اس ذات نے ہمارے آقا علیہ السلام کے لیے پسند فرمایا، جو ذات ہی حقیقت میں آپ کی قدر کو جاننے والی ہے. اس لفظ کی بنیاد پر میں نے دیکھا مستشرقین نے اس کے ظاہری مفہوم کو، جو حقیقت میں ان کو رستہ اسلام کے اندر سے ہی کچھ ناہنجار لوگوں نے دیا تھا، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جو خود امی ہو وہ دنیا کی قیادت کیسے کر سکتا ہے معاذ اللہ. اور پھر جو لفظ کراچی کے ایک خارجی نے استعمال کیے، یہ آج سے نہیں، مودودی سے لے کر ڈاکٹر پراسرار اور غامدی تک یہ ایک مسلسل بیماری ہے. اور پھر اس میں جو اس کراچی کے خارجی نے تو یہاں تک حملہ کر دیا کہ بیک وقت وہ الفاظ رب ذوالجلال کی ذات گرامی
اللہ کی علم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت، کاتبین وحی کی ثقاہت، ان سب پر وہ بہت بڑا حملہ ہے کہ اس شخص نے معاذ اللہ یہ کہا نقل کفر کفر نہ باشد، تو بعض وقت کاتب سے گرامر میں غلطی ہوئی لکھنے میں، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن لکھنے میں، اور کاتب سے مراد کسی مطبع کا، کسی عام کتاب کا کاتب نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتبین وحی تھے ان کی بات کر رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کریکشن نہیں کی، معاذ اللہ۔ تو سرکار پہ عدم اعتماد، بلغ ما انزل الیک، اللہ فرماتا ہے جو نازل کیا جائے اسی طرح آگے پہنچاؤ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے کا حق ادا کیا۔ اور ان لوگوں کے بقول جو بظاہر بڑے توحیدی بنتے ہیں، بطور فرض اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کریکشن نہ کرائی بقول اس کے کفر کے، تو اللہ وحی بھیج کے کروا سکتا تھا کہ میں نے تو یوں نازل کیا، لکھا یوں گیا۔ اب دیکھو وہ کتاب جس کی بنیاد پہ پورا اسلام ہے، اگر اس کے ماننے والے ہی اس کے اندر غلطیاں معاذ اللہ ماننا شروع ہو جائیں، تو پھر قادیانیوں کو، یہود کو، نصارہ کو، مستشرقین کو، سب کو کتنا بڑا رستہ مل جائے گا اسلام پر حملہ کرنے کا، کہ جس قرآن کی بدولت یہ قیامت تک اپنے دین کو سلامت لے جانے والے ہیں، اور جس کی حفاظت کا ذمہ یہ کہتے ہیں اللہ نے اٹھایا ہوا ہے، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر معاذ اللہ غلطیاں رہ گئی ہیں۔ اور یہ باتیں روافض نے بھی اس سے بڑھ کے کی ہوئی ہیں، یعنی یہ موضوع ان سب کے لحاظ سے ہمارا مشترکہ ان سب کو جواب ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا، جس کی حفاظت رب ذوالجلال نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، اور جس کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ فرمان حدیث قدسی کے طور پر بیان کیا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 7522 ہے، اور مسلم شریف کے اندر، یعنی وہ جو حدیث قدسی ہے مسلم شریف کے اندر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث نمبر 2865، جلد نمبر 4۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ میں نے آپ پر قرآن کو، کتاب کو نازل کیا۔ کیسی کتاب؟ بڑے عجیب لفظ ہیں، اور وہ لفظ ہی گھنٹوں بحث کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں نے آپ پہ وہ کتاب نازل کی لا یغسلہ الماء، جس کو کبھی پانی دھو ہی نہیں سکتا، اس کے لفظوں کو پانی نہیں مٹا سکتا، اس کو پانی دھو نہیں سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ سینوں میں نقش ہونے والی کتاب،
بڑی بڑی آندھیوں طوفانوں اور طویل زمانوں کے گزر جانے کے باوجود پھر بھی تر و تازہ رہے گی. یعنی ادھر یہ بکواسات کی اسی ٹائم ہی اس میں خلل واقع ہو گیا، اور ادھر اللہ کا یہ فرمان جو حدیث قدسی ہے کہ فرمایا ایسا قرآن میں نے دیا ہے لا یغسلہ الماء، مطلب یہ ہے معنی محفوظ فی الصدور، یہ نہ کاغذ کی محتاج ہے نہ قلم کی محتاج ہے. دھونے والے کیسے اس کو دھو پائیں گے کہ یہ اس دل پہ لکھی جاتی ہے جو اس دھڑکنے والے لوتھڑے کے ساتھ ایک لطیفہ ربانیہ کی شکل میں قائم ہے. لا یتطرق الیہ الذہاب بل یبقى علی ممر الزمان، اس کی طرف کسی لحاظ سے بھی بدلنے کی کوئی کاوش رستہ پا ہی نہیں سکتی کہ اس میں معاذ اللہ کوئی تبدیلی لے آئے. اور پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں جو بخاری شریف میں 7522 نمبر حدیث ہے، اور یہ آج کے جو مزاج ہیں، یعنی ہر دیگ کا ذائقہ اور ٹیسٹ لینا، جو نوجوانوں میں ایک چیز بڑی آج کل عام ہو چکی ہے، اور پھر لبرل طبقے میں اور پھر الہاد کے حملوں میں، اس کے مقابلے میں بھی یہ لاہ عمل بڑا اہم ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کیف تسألون اہل الکتاب عن کتبہم، کچھ لوگوں کو جب دیکھا کہ وہ اہل کتاب سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے اس مسئلے کا جواب، آپ کو غصہ آیا. آپ نے فرمایا تم ان سے کیا پوچھتے ہو، ان کے دروازے پہ بھیک لینے کیوں جاتے ہو؟ فرمانے لگے وَإِنْدَكُمْ کتاب اللہ، حالانکہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے. اقرب الکتب اہدم باللہ، فرمایا جس کتاب کے نزول کا وقت ساری کتابوں کے مقابلے میں اللہ کے زیادہ قریب ہے. یعنی پہلے صحف کو بڑے زمانے گزر گئے، تورات زبور انجیل کو، فرمایا یہ جو تازہ تازہ ہے قدیم کلام لیکن اقرب ہے، اقرب الکتب عہدن باللہ، رب کی طرف سے نازل ہونے کے لحاظ سے اللہ کا کلام ہو اور سب سے زیادہ اقرب ہو، سب سے زیادہ اس کو قرب میسر ہو، وہ یہ قرآن مجید ہے. اور فرمانے لگے لم یشب، یہ وہ کتاب ہے، سب سے پہلے تو فرمایا محضا، جو خالص ہے، جس میں ملاوٹ نہیں، اور مہدا کی تاکید کے طور پر فرمایا لم یشب، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. تو تم جا کے ان سے پوچھتے ہو جو آیتیں بیچ چکے ہیں، کتابیں بدل چکے ہیں، حالانکہ تمہارے گھر اللہ کی کتاب ہے اور جس میں کوئی تبدیلی نہیں، لم یشب، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں. تو اس بنیاد پر آج کچے ذہن
جو یہ نیٹ پر اور مختلف طریقوں سے اوروں کے افکار کی ہڈیاں چوسنا شروع کر دیتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ کام وہ کریں جن کے گھر کچھ نہ ہو اور جن کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے، جس میں ملاوٹ ہی نہیں، جس میں کجی نہیں، جس میں کمی نہیں، جو اتنی جامع ہے، جس میں رد و بدل نہیں. تو فرمایا تم ایسی کتاب کے وارث ہو، لہذا تمہیں اس کتاب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یاتیہ الباطل، قرآن مجید میں فرمایا کہ اس کی طرف باطل پھٹک ہی نہیں سکتا. اتنی محفوظ کتاب ہے. کیونکہ اس موضوع پر ایک پروگرام پہلے ہم کر چکے ہیں، اس تفصیل کی طرف اب میں نہیں جاتا. اب یہ قرآن مجید، اس کی قطعیت، اس کی ثقاحت، اس کی جامعیت، اور قیامت تک انا تارک فیکم الثقلین کے لحاظ سے امت کی نجات دہندہ یہ کتاب، اس کا سارا جو مدار ہے وہ زبان رسول علیہ السلام پہ ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر ہے، وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک پر ہے. اس بنیاد پہ اگر لفظ امی کے معنی میں معاذ اللہ خیانت کی جائے تو پھر یہ خیانت الوہیت سے لے کر نبوت تک اور نبوت سے لے کر آگے قیامت تک پوری امت پر یہ حملہ ہے جس کو ہم قرض نہیں دینا چاہتے تھے. اس بنیاد پر اللہ کے فضل سے یہ بزم سجا کے بیٹھے ہیں. چونکہ یہ موضوع بڑا طویل ہے اور بڑا سمجھنے والا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے، اگرچہ ٹائم کافی ہو چکا ہے. چونکہ سن کے پھر اس کو آگے اس کا ابلاغ کرنا ہے. اور جی ہمارے اسکولوں کالجوں کے کچھ نام نہاد پروفیسر اور کچھ لبرل اور ملحد جو، اور پھر یہ ساتھ رفض و خروج کا جو گند ہے، اس کے مقابلے میں ہم نے ایک بند باندھنے کی کوشش کرنی ہے. حقیقت میں حفاظت تو خود رب ذوالجلال فرمانے والا ہے، اور خود ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت فرمانے والی. لفظ امی کے لحاظ سے بنیادی طور پر اس کے جو معنی ہیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر جس معنی کے لحاظ سے زیادہ لوگوں کی طرف سے فتنہ برپا کیا جاتا ہے اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. سب سے پہلے امی منسوب الی الام، امی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو یعنی ماں کی طرف منسوب ہے. مطلب کیا؟ جیسے وہ شکم مادر سے باہر آیا تھا تو لا یقرأ ولا یکتب، اس وقت نہ پڑھتا تھا نہ لکھتا تھا. اس پر جو ہم آگے تفصیل سے بحث کریں گے، جس کا ترجمہ غیروں نے معاذ اللہ ان پڑھ کیا، اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے بے پڑھے کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا، اور تفصیلات اس کی انشاءاللہ ہم قرآن و سنت سے آگے واضح کریں گے. لفظ امی کا دوسرا معنی کہ کہتے ہیں اصل کو. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ آپ اصل الموجودات ہیں، آپ ام الموجودات ہیں، اور آپ
असलुल मुकव्वनात हैं। ऐ कि परतो तेरे हाथ का महताब का नूर, चांद भी चांद बना पाके इशारा तेरा। चश्म हस्ती सिफ्ते दीदाए आमा होती, दीदाए कुन में गर नूर न होता तेरा। इस पर रूहुल बयान के अंदर तफसीलन बहस की गई, और वो जो सारी अहादीस हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि सबसे पहले रब्बे जुल जलाल ने मेरे नूर को पैदा किया, फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, महबूब आपको भेजना ना होता तो हम अफलाक को पैदा ना करते, हम दुनिया को पैदा ना करते। तो इस बुनियाद पर उम्मी का माना है वो जो पूरी कायनात और मौजूदात की असल हैसियत, जहां से सबको नूर की तकसीम से झलक मिली कि सबसे पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक को पैदा किया गया। जिस तरह हदीस नूर जो मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के अंदर मौजूद है, उसमें तफसील है कि फिर उसी नूर से लेके सब रोशनी इस बज़्म कौनैन को फिर सजाया गया। तो ये दूसरा मतलब है उम्मी का। तीसरा मतलब मंसूब इला उम्मिल कुरा। उम्मुल कुरा मक्का मुकर्रमा को कहा जाता है, और वो भी क्योंकि सबसे पहले उस जगह की जमीन पैदा हुई और फिर उसे फैला के सारी जमीन को बनाया गया। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात क्या ज्यादा हिस्सा उस शहर में गुजरा हिजरत से पहले, तो उसकी तरफ मक्का मुकरमा की तरफ निस्बत, यानी उम्मुल कुरा की तरफ निस्बत की वजह से भी आपको उम्मी कहा जाता है। चौथे नंबर पर मंसूब इला उम्मिल किताब, कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए उम्मी हैं कि आप उम्मुल किताब वाले हैं। उम्मुल किताब में फिर दो एहतमाल हैं। फातिहा शरीफ को भी उम्मुल किताब कहा जाता है, और लौहे महफूज को भी उम्मुल किताब कहा जाता है। और फातिहा भी हमारे महबूब अलैहिस्सलाम के क़ल्बे पुरनूर पे उसका नुज़ूल हुआ है। और फिर दूसरी तरफ लौहे महफूज, फ़इन्न मिन जूदिक दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्म लौहि वल क़लमी। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। इस लिहाज से उम्मी का मतलब होगा लौहे महफूज वाले, लौहे महफूज के मालिक, और फिर उम्मुल किताब वाले यानी फातिहा शरीफ वाले, कि जिसके अंदर सारे कुरान का खुलासा मौजूद है। पांचवें नंबर पर मंसूब इला उम्मतिल अरब, उम्मत अरब की तरफ, चूंकि अल्लाह ने आपको अजम में नहीं अरब में पैदा किया, और अरब की एक खास फजीलत है। तो उम्मत अरब उस लफ्ज उम्मत की तरफ मंसूब होने की वजह से और निस्बत में फिर ता गिर जाता है, आपको इस बुनियाद पर भी उम्मी कहा जाता है। और छठे नंबर पर जो ये लफ्ज उम्मत है, मसलन हम उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इस लफ्ज उम्मत की तरफ निस्बत की बुनियाद पर उम्मत वाले, बड़ी गौर तलब बात है। वैसे तो सारे नबी ही उम्मत वाले हैं, लेकिन जब मुतलकन ये बोला जाता है
تو اس میں مطلب ہوتا ہے بڑی امت والے. بلا تشبیہ و تمثیل وہ ایک صحابی تھے تو ان کو ذوالیدین کہا جاتا تھا, ہاتھوں والے. تو ہاتھ تو سب کے ہی ہوتے ہیں, لیکن چونکہ ان کے بڑے تھے اس واسطے ان کو یہ اس بڑائی کی طرف نسبت کرنے کے لیے ذوالیدین کہا جاتا تھا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہر نبی کی ہی امت ہے اور وہ امت والے ہیں, لیکن سارے انبیاء علیہ السلام کی امتیں ایک طرف اور قیامت کے دن ہمارے محبوب علیہ السلام کی امت ایک طرف. جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا, صحیح بخاری میں حدیث شریف ہے کہ میرا سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن ہے جو مجھ پہ نازل کیا گیا, تو پھر ارجو ان اکون اکثرہم تابعا, مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن جتنی بڑی میری امت ہوگی اتنی بڑی کسی نبی کی امت نہیں ہوگی. ان اکون اکثرہم, اس میں ہم میں سارے نبی ایک طرف, ان کی ساری امتیں ایک بڑے گراؤنڈ میں اکٹھی کی جائیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا مقابلہ نہیں کر پائیں گی, میری امت پھر بھی ان سب کی امتوں سے بڑی امت ہوگی. اس میں بھی امی کا معنی ہے وہ جو بڑی امت والے رسول ہیں. اس بنیاد پر آگے میں وہ حوالہ جات ذکر کروں گا کہ لفظ امی صرف شرف ہی نہیں, صرف معجزہ ہی نہیں, بلکہ وہ شرف اور وہ معجزہ ہے جو اللہ نے نبیوں میں سوائے آپ کے کسی کو عطا نہیں کیا. یعنی یہ انفرادیت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, انفرادیت کی بنیاد پر. اور یہاں تفسیر مظہری کے اندر جو ہے ایک حدیث شریف بھی جو ابن حبان کی ہے انہوں نے ذکر کی, اس معنی کے لحاظ سے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 416 پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محشر کے میدان کی خبر دیتے ہوئے, چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ امی ہیں کہ جنہیں اولین آخرین سب کا پتہ ہے, تو محشر کی خبر دیتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان لکل نبی یوم القیامت منبرا, ہر نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, ہر نبی کے لیے قیامت کے دن علیحدہ منبر رکھا جائے گا. ہر نبی کے لیے علیحدہ منبر کس کا بنا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں من نور. منبر کس کا بنا ہوگا؟ توجہ ہے صاحب کی. ہر پیغمبر کے لیے, ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے اعزاز ہوگا جب دوسرے کپاہٹ کا شکار ہوں گے, ڈرے ہوں گے, لیکن نبیوں کی شان نرالی ہوگی. تو ہر نبی کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منبر نورانی ہوگا, لیکن جو نبیوں کے نبی ہیں سرکار فرماتے ہیں وَإِنِّي عَلَىٰ أَطْوَالِهَا, میدان محشر میں نبیوں کے منبروں میں سے جو سب سے طویل اور لمبا منبر ہوگا وہ میرا ہوگا. میدان محشر کا نقشہ ذہن میں رکھیں. فرمایا انی علی اطوالہا وانورہا, جو میرا منبر ہوگا سب سے لمبا بھی ہوگا اور سب سے نوری بھی ہوگا, سب سے انور ہوگا. سپرلیٹو ڈگری ہے, یعنی جتنا وہ جگمگائے گا اتنا اور کسی کا منبر نہیں جگمگائے گا جس پر اللہ قیامت کے دن مجھے بٹھائے گا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيَجِيءُ مُنَادٍ, ایک منادی آئے گا, ینادی, وہ اعلان کرے گا
این النبی الامی، یعنی جس لفظ کو آج کمینے لوگوں نے معاذ اللہ سیڑھی بنا کے اپنے آپ کو اوپر بڑھانے کی کوشش کی کہ وہ ہم جیسے ہیں، ہم ان جیسے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا این النبی الامی. تو جب یہ اعلان ہوگا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيَقُولُ الْأَنْبِيَاءُ كُلُّنَا نَبِيٌّ اُمِّي، ہر نبی کہے گا مولا میں امی نبی ہوں، میں امی نبی ہوں. فَإِلَىٰ أَيِّنَ أُرْسِلَ، ہم میں سے کسے بلایا جا رہا ہے؟ نبی امی کوئی ایک تو نہیں، ہم سارے ہی امتوں والے ہیں. یہ اس معنی کا اصل ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام امی کا معنی یہ سمجھیں گے امت والا. تو ہر نبی کہیں گے ہم امت والے ہیں. تو اللہ تو ہم میں سے کسے بلا رہا ہے؟ ہم میں سے کس کو ندا دی جا رہی ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوبارہ اعلان ہوگا این النبی الامی العربی، کہ نبی امی عربی کہاں ہیں؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے اس سے کوئی چیز چھپی نہیں، لیکن صرف ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ ساری خلقت اکٹھی ہے، انہیں آج پتا چلے کہ امی کا مطلب کیا ہے، امی کی شان کیا ہے، امی کا مقام کیا ہے. جس وقت ساتھ لفظ عربی کا اضافہ کیا جائے گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيَنزِلُ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر سب سمجھ جائیں گے کہ ہمیں نہیں بلایا جا رہا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر سے اتر کے حتی یأتی باب الجنہ، جنت کے دروازے پر پہنچیں گے. فَيَقْرَأَهُ، اسے کھٹکھٹائیں گے، دستک دیں گے. فَيُقَالُ مَنْ، تو اندر سے آواز آئے گی کون ہیں؟ فَيَقُولُ مُحَمَّدُ وَأَحْمَدُ، اندر سے پوچھا جائے گا قد ارسل الیہ، کہ یہاں تو خاص دعوت والے آتے ہیں، کیا دعوت دی گئی ہے آپ کو، یہاں بلایا گیا ہے؟ فَيَقُولُ نعم، تو سرکار فرمائیں گے ہاں. فَيُفْتَحُ لَهُ، تو جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. ابھی وہ میدان معاشر ہے اور ادھر سرکار کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، اور دوسری جگہ بے یدی مفتاح الجنہ، وہ اور موقع ہے کہ میرے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے. اب یہاں جس وقت دروازہ کھولا جائے گا فَيَتَجَلَّى لَهُ الرَّبُّ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلی ہوگی. اور پھر وہ حدیث جو بخاری شریف میں ہے، سرکار سب کی بخشش فرمائیں گے، سجدے میں ہوں گے. ارفع رأسک، محبوب سر تو اٹھاؤ. وشفا تشفا، سل تؤتا، قل تسمع، بولو تو صحیح سنا جائے گا، مانگو تو صحیح دیا جائے گا. محبوب سفارش کرو تو صحیح سفارش قبول کی جائے گی. تو تفسیر مظہری میں اس حدیث کو ذکر کر کے وہ کہتے ہیں ھذا الحدیث یدل علی ان الامی مشتق من الامہ. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ امی، لقب امی امت سے مشتق ہے. اس بنیاد پر نبیوں نے کہا کہ ہم سارے ہی امی ہیں، کہ ہم سارے ہی امت والے ہیں. لیکن یہاں مطلب یہ تھا کہ وہ جو سب سے بڑی امت والے ہیں انہیں بلایا جا رہا ہے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بنیاد پر بھی امی کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی امت والی ہستی. اس کے بعد یہاں ایک دوسری قرات ہے
وہ ہے امی، فتح حمزہ کے ساتھ، اور اس کو امام آلوسی نے جلد نمبر 6 کے اندر ذکر کیا، اور ایسے ہی جو جلالین کا حاشیہ جمل ہے اس کے اندر بھی اس کو ذکر کیا گیا کہ وہ عظیم قاری یعقوب کی قرات ہے، اس کے مطابق یہ لفظ انہوں نے امی پڑھا ہے، یعنی امی کی بجائے امی، جس طرح ہمارے اردو پنجابی میں لفظ امی بولا جاتا ہے جس کا معنی ماں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر معنی کیا ہے؟ تو یہ چونکہ ایک قرات ہے، اگرچہ وہ رائج نہیں، لیکن اس کے لحاظ سے بھی جو معنی ہے وہ ہے اما یا اموں سے، جس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ تو پھر اب اگر امی اس کو پڑھا جائے عربی میں تو مطلب ہوگا مقصود کائنات، یعنی جن کا ہر کوئی ارادہ کرتا ہے، انسان بھی، ہرنی بھی، چڑیا بھی، اور احد جبل یحبنا ونحبہ، پہاڑ بھی ارادہ کرتے ہیں، درخت بھی چل کے آتے ہیں، ہر شے اپنی فریاد لے کے آتی ہے، ان کا قصد کیا جاتا ہے، ان کی طرف سفر کیا جاتا ہے، ان کا شوق لے کر لوگ ان کی طرف جاتے ہیں۔ اور دیکھو آج بھی وہ شوق باقی ہے، جو راہ مدینہ کے اندر لوگ لیے دن رات تڑپتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ معنی بھی عظیم معنی ہے جس کو چند مفسرین نے اس قرات کے تحت ذکر کیا ہے۔ اب ہماری اصل بحث سب سے پہلے معنی پر ہے، جو تقریباً یعنی سب سے راجع معنی ہے، اور جس پر کتاب و سنت میں پھر اس کے جو تقاضے تھے وہ زیادہ بیان کیے گئے۔ سب سے پہلا معنی لا یکتب ولا یقرأ، جو نہ لکھے اور نہ لکھا ہوا پڑھے۔ ہمارے ہاں معاذ اللہ کچھ لوگ امی اور جاہل کو مترادف سمجھتے ہیں، حالانکہ امی اور جاہل مترادف نہیں ہیں۔ جاہل وہ ہے جو نہ جانے جو جاننا چاہیے۔ لکھنا، پڑھنا، لکھے ہوئے کو پڑھنا، یہ ایک آلہ ہے علم کا، اس کے ذریعے سے علم آتا ہے۔ توجہ کرنا کہ پہلے لکھنا تو آئے، پڑھنا تو آئے، اور یہ ان کے لیے ہے، ہم جیسوں کے لیے ہے، اور جو اس آلے کے بغیر ہی سب کچھ پڑے ہوئے ہوں وہ اس کے محتاج ہی نہیں۔ اس بنیاد پر مختلف طریقوں سے پھر لفظ امی میں جو عظمت ہے اس کا تذکرہ محققین نے کیا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے تو قرآن مجید برہان رشید میں اس معجزہ کا سبب بیان کیا گیا، اور یہ فرق ہے، ہمارے لحاظ سے اس کا معنی اور ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس کا معنی اور ہے۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ پھر لفظ کا تو ایک ہی معنی ہوتا ہے، پھر ہر جگہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ تو ائمہ نے لکھا ہے کہ تکبر ہمارے لحاظ سے عیب ہے،
لیکن اللہ کے لحاظ سے شان ہے المتکبر. قرآن مجید میں اس کا اسم گرامی ہے. اب لفظ ایک ہی ہے. ہمارے لحاظ سے وہ عیب ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے وہ عیب نہیں ہے. اللہ کی کبریائی ہے, اللہ کی عظمت ہے. تو اس بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب ذوالجلال نے سب سے پہلے خود اس بات کا تذکرہ کیا. سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 48 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. یہ آیت نمبر 48 ہے. اللہ فرماتا محبوب اعلی حضرت نے جو ترجمہ کیا, اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے. یوں ہوتا یعنی اگر اعلان نبوت سے پہلے آپ لکھتے بھی اور لکھا ہوا پڑھتے بھی تو کیا ہوتا؟ اذن لارتاب المبطلون, پھر باطل پرست شک میں پڑ جاتے. تو باطل والے ضرور شک لاتے. باطل پرستوں سے مراد یہاں پر خصوصی طور پر اہل کتاب ہیں. ان کو بہانہ مل جاتا کہ ہماری تورات زبور انجیل کے اندر تو ان کا تعارف امی کے ساتھ ہے کہ بعد میں نبیوں کے آخر میں جو آئیں گے وہ امی ہوں گے, اور ان کا دعویٰ یہ ہے میں آخری نبی ہوں, اور لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. جبکہ ان کا جو تعارف ہمیں اللہ نے کرایا تھا وہ یہ تھا کہ وہ امی ہوں گے. تو اس بنیاد پر وہ بہانہ بنا لیتے اور شک کا انہیں دروازہ مل جاتا. تو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کاموں سے بچا کے رکھا تاکہ جو شان پہلے ذکر کی گئی ہے اس شان پہ حرف نہ آئے, اور بلکہ ان سے اہل کتاب سے یہ تقاضا کیا جائے کہ اپنی کتاب پڑھو, جو کچھ تمہاری کتاب میں تھا ویسے ہی ان صفات کے مطابق اللہ کے رسول جلوہ گر ہو چکے ہیں. یہاں پر حاشیہ ساوی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہتے ہیں کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو شُرُوعٌ فِي إِثْبَاتِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْقُرْآنَ من عند اللہ وَأَنَّهُ مُعْجِزُ الْبَشَرِ كَأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْكِتَابِ أَنْتُمْ لَا عُذْرَ لَكُمْ فِي إِنْكَارِ الْقُرْآنِ وَلَا فِي تَكْذِيبِ النَّبِيِّ کہ اللہ فرما رہا ہے تمہارا کوئی عذر نہیں اہل کتاب, نہ انکار قرآن میں تمہارا کوئی عذر ہے, یعنی جلالین شریف کے اندر یہ, اور نہ ہی یہ ہے کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا سکتے ہو, کوئی عذر نہیں. لِأَنَّ مِن جُمْلَةِ صِفَاتِهِ فِي كُتُبِهِمْ أَنَّهُ أُمِّيٌّ لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ کہ ان کی کتابوں میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بیان کی گئی ان میں امی صفت بیان کی گئی. اور اگر آپ اب لکھتے پڑھتے تو پھر یعنی ان کو موقع مل جاتا. تو خالق کائنات نے ان کے دروازے عذر کے بند کر دیے کہ دیکھو جیسے صدیوں پہلے تمہاری کتابوں میں آیا تھا اسی شان والے رسول آئے ہیں جن پر ایمان لانا تمہارے لیے لازم ہو چکا ہے.
اب یہاں پر تفسیر مراغی میں یہ الفاظ موجود ہیں، جلد نمبر 3 میں کہتے ہیں کہ وَهُوَ وَصْفٌ خَاصٌ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وصف اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ کون سا؟ امی ہونا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ امی ہونے کا مطلب جو معجزہ ہے سرکار کا، وہ صرف اتنے میں پورا نہیں ہوتا کہ نہ لکھنا نہ پڑھنا۔ یہ معجزہ تب بنتا ہے کہ جب یہ کہیں کہ لکھتے پڑھتے تو نہیں مگر علم اول و آخر کا سب جانتے ہیں۔ تو لا یشارکہ فیہ غیرہ من النبیین، اس وصف میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ انبیاء میں سے اور کسی کا لقب امی نہیں۔ جو لقب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، فَالْأُمِّيَّةُ آیَةٌ مِّنْ آیَاتِ نَبُوَّتِهِ، یہ آپ کی نبوت کی ایک آیت ہے۔ فَهُوَ مَا أُمِّيَّتِهِ قَدْ جَاءَ بِأَعْلَى الْعُلُومِ النَّافِعَةِ، امی ہونے کے باوجود آپ اعلیٰ علوم لے کر جلوہ گر ہوئے، جس کی وجہ سے جو عقیدے کی خرابیاں تھیں وہ بھی دور ہوئیں، اس علم کی وجہ سے جو اخلاق کی خرابیاں تھیں وہ بھی دور ہوئیں، اور وہ رستہ اس علم کی روشنی میں بنا جو پھر کسی نبی کی ضرورت ہی نہ رہی۔ اور اتنے علوم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے اتنا پڑھا دیا، اتنا دے دیا، اب قیامت تک ان راہوں پر اندھیرا نہیں آئے گا، یہ ملت ہمیشہ روشن ہی رہے گی۔ ایسے ہی تفسیر روح البیان کے اندر بھی اس چیز کو بیان کیا گیا کہ یہ وہ وصف ہے ہمارے آقا علیہ السلام کا جس میں اور کوئی نبی شریک نہیں۔ اور تفسیر بیضاوی کا جو حاشیہ کونوی ہے اس کے اندر بھی اس چیز کو بیان کیا گیا، اور یہاں تک کہ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر بیضاوی پر جو حاشیہ کازرونی ہے اس میں تو اس کے بارے میں یہاں تک لکھا گیا کہ اگر اس معجزے کے سوا سرکار کا کوئی معجزہ بھی نہ ہوتا تو یہ اکیلا معجزہ ہی کافی تھا۔ اکیلا معجزہ اتنا بڑا معجزہ ہے۔ انہوں نے لکھا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا، اس کے تحت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین میں، یہاں امیین وہ ان پڑھ عرب جن کو اہل کتاب ان پڑھ کہتے تھے ان کے لحاظ سے ہے، اور ان کی شان کیا ہے جو ان میں آئے ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ان کو علم و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں امی، کسی کے پاس پڑے ہوئے نہیں دنیا میں مخلوق کے اندر، لیکن تعلیم دیتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سِوَاهُ مُعْجِزَةٌ لَكَفَاهُ، اگر اس معجزے کے سوا کوئی اور معجزہ نہ ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اکیلا معجزہ ہی کافی تھا۔ یعنی اتنی بڑی شان ہے امی ہونا، اور اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے امی ہونا کہ اس کے اندر پھر ہزارہا معجزات ہیں کہ جس کی تفصیلات خصوصی طور پر قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں کی ہیں۔ آپ
کا وہ پورا درس جو ہے اس کے اندر میں ذرا خلاصہ اس کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. 284 صفحے پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے امی ہیں، لیکن علم کتنا ہے اور کس انداز میں دنیا کے اندر آپ نے وہ علم پھیلایا، خواہ وہ مشرکین مکہ ہوں یا اہل کتاب. قد علموا انہ امی لا یقرأ ولا یکتب، ان سب کو پتا تھا کہ یہ کسی مدرسہ میں کسی سکول میں داخل نہیں ہوئے، انہوں نے لکھنا پڑھنا کسی سے نہیں سیکھا. یہ مشرکین مکہ کو بھی پتا تھا اور اہل کتاب یہود و نصارہ کو بھی پتا تھا. وَلَشْتَغَلَ بِمُدَارَسَةٍ وَلَمْ يَغِبْ عَنْهُمْ، یہ اپنی زندگی میں کبھی اس ماحول سے چند سال غائب بھی نہیں ہوئے کہ کہیں پڑھنے گئے ہوئے ہوں. قریش مکہ کو پتا تھا یہ روز ہمارے سامنے ہوتے ہیں، صرف مختصر تجارتی سفر، اس میں بھی ان کے گواہ ساتھ تھے کہ یہ کہیں پڑھنے نہیں گئے. قاضی اجاز کہتے ہیں وَلَا جَاهِلَ حَالَهُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، اس پورے ماحول میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو سرکار کی حالات سے بے خبر ہو. سارے جانتے تھے یہ کسی مدرسہ میں داخل نہیں ہوئے، یہ کسی کے شاگرد نہیں ہیں لوگوں میں سے، اور سارے جانتے تھے یہ پڑھنے بھی کہیں کسی دوسرے ملک میں نہیں گئے. اور پھر صورتحال کیا ہے؟ وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ كَثِيرًا مَا يَسْأَلُونَهُ، اور پھر اہل کتاب ان کے پاس سوال کرنے کے لیے آتے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ امی ہیں، کسی سے پڑھ کے جواب نہیں دیتے، انسان کسی کے شاگرد نہیں ہیں. تو وہ جب سوال کرتے تھے فَيَنزِلُ عَلَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا يَتْلُو عَلَيْهِمْ مِنْهُ ذِكْرًا، تو سرکار قرآن پڑھ کے ان کا جواب دیتے تھے. بڑی حیرانگی کی بات ہے، کیسے؟ کا کیسا سل انبیاء کرام علیہ السلام کے وہ قصے جو کہ ان کے پادریوں میں سے بھی جنہوں نے عمریں گزاری ہوتی تھی پڑھائی میں انہیں یاد تھے، باقی ہر اہل کتاب کو بھی وہ نہیں آتے تھے. بڑی بڑی دقیق باتیں. اور پھر خبر موسیٰ والخضر، جو ان کی کتابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر تھا، حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ذکر تھا، وَيُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ، وَأَصْحَابِ الْكَهْفِ، اور اصحاب کہف کی معلومات، وَذِي الْقَرْنَيْنِ، اور ذوالقرنین کے بارے میں ساری خبریں، وَلُقْمَانَ وَابْنِهِ، حضرت لقمان علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے بارے میں خبریں، وَأَشْبَهِ ذَلِكَ مِنَ الْأَنْبَاءِ وَبَدْءِ الْخَلْقِ وَمَا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزُّبُورِ وَصُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ، یعنی جس ماحول میں رہے وہ سارے وہ تھے جو خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اس وقت مکہ مکرمہ کی آبادی میں صرف 17 بندوں کو لکھنا آتا تھا، اور اہل کتاب ان عربوں کو امیین کہتے تھے. ارد گرد کا ماحول بھی پڑا ہوا نہیں تھا اور خود داخل بھی کہیں نہیں ہوئے، لیکن بتاتے وہ ہیں جو پوری صدیوں کی تاریخ ہے، اور ان سے وہ آ کے پوچھتے ہیں اور یہ آگے سے جواب دیتے ہیں. اس پر وہ حیران ہیں کہ یہ کہاں سے پڑھ کے آئے، یہ اتنا کچھ ان کو یہ سب کیسے معلوم ہوا. اور پھر اس میں یہ ہے مما صدقهم فيه العلماء بها ولم يقدروا على تقدير ما ذكر منها بل اذعنوا لذلك، جو یہود کے علماء تھے، جو نصارہ کے علماء تھے، وہ جھٹلا نہیں سکے سرکار کی خبروں کو،
ہاں جس کی قسمت تھی اچھی وہ مان گیا اور جو بغض والا تھا وہ معاند بن گیا، لیکن سرکار کی کسی بھی دی ہوئی معلومات میں وہ کوئی ایک حرف کا بھی فرق نہیں لا سکے کہ آپ نے یوں بتایا حقیقت میں یوں تھا۔ یہ صدیوں کی جو پہلی تاریخ تھی، نہ کوئی پڑھانے والا تھا، نہ کوئی لکھنے کے لحاظ سے پابندی تھی، لا یکتب ولا یقرأ والی شان تھی، مگر علم اتنا تھا کہ سب جو ہیں وہ حیران تھے کہ یہ کہاں سے ساری معلومات دینے والے ہیں۔ اور یہاں تک کہ امام قاضی ایاز لکھتے ہیں لم یحک عن واحد من النصارى والیہود علی شدت عداوتہم لہ وحرصہم علی تکذیبہ وطول احتجاجہ علیہم بما فی کتبہم وتقریہم بمن تبت علیہ مصاحفہم وکثرت سوالہم، یعنی ان کی دشمنی کی بنیاد پر وہ گھات لگائے ہوئے تھے کہ کہیں کوئی پوائنٹ ملے ہمیں کہ جو آپ نے بتایا ویسے نہیں ایسے ہے، سارا زور لگا بیٹھے۔ بالآخر میرے آقا علیہ السلام نے ان کو چیلنج کر دیا، فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، انجیل تمہارے پاس ہے، تورات تمہارے پاس ہے، میں نے تم میں سے کسی سے پڑھا نہیں، لیکن میں بیان وہ کرتا ہوں جو تمہارے ماہرین چند جانتے ہیں۔ اور پھر فرمایا چیلنج کرتے ہوئے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تورات لے آؤ، تم اس کو پڑھو، اگر سچے ہو تو میرے علم کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ اب اس کے لحاظ سے تفسیر کبیر میں جو تفصیلات ذکر کی گئیں، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں اور یہ آپ کی شان ہے۔ کہنے لگے بڑے بڑے عرب کے خطبہ تھے، ایک بار خطبہ ایک مجلس میں دیتے تھے تو لفظ اور ہوتے تھے، دوسری بار وہی خطبہ دیتے تھے تو کئی لفظ بدل چکے ہوتے تھے، تیسری بار وہ خطبہ دیتے تھے تو اور کئی لفظ بدل چکے ہوتے تھے۔ امام راضی نے کہا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک بار جو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یا کوئی آیت پڑھی یا کوئی سورت پڑھی، 1000 بار پڑھی تو وہی پڑھی، کوئی لفظ بدلا نہیں، کوئی حرف بدلا نہیں۔ فرمایا یہ ہے امی کی شان، یہ ہے ان کی حکمت کہ دوسرے لکھ کے بھی پھر بھی بھول جاتے تھے اور یہ اس آلے کے محتاج ہی نہیں تھے کہ لکھنے سے کچھ یاد ہو اور پڑھنے سے کچھ یاد ہو، اللہ نے ویسے ہی ان کو سارے علوم عطا فرما رکھے تھے۔ کہنے لگے والخطیب من العرب اذا ارتجى الخطبہ ثم اعادها فانه لا بد وان يزيد فيها وان ينقص عنها بالقلیل والکثیر۔ بڑے بڑے خطیب خطبہ دیتے تھے، دہراتے تھے تو کہیں کمی کہیں اضافہ ہو جاتا تھا۔ انہو علیہ الصلوۃ والسلام ما انہو ما کان یکتب وما کان یقرأ، اگرچہ تقریر لکھی ہوئی نہیں تھی کہ پھر وہی کر دوں، نہ لکھتے تھے نہ لکھا ہوا پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ما کان یقرأ ما کان یکتب یتلو کتاب اللہ من غیر زیادت ولا نقصان ولا تغییر، اللہ کا پورا قرآن پھر پڑھتے تھے، نہ کمی تھی نہ اضافہ تھا نہ کوئی تبدیلی تھی۔ تو فرمایا کہ اصل یہ لکھ پڑھ کے اس ذریعے سے وہ محتاج ہیں جن کو اس
आले के सहारे की जरूरत है, मकसद तो फल खाना है। तो जब इसके बगैर ही रब ने फल उनको अता कर रखा था तो वो इन चीजों के मोहताज ही नहीं थे। रब्बे जुल जलाल ने उनको वलीन और आखिरीन की इल्म अता फरमा रखे थे। इसके लिहाज से फरमाते हैं कि तवज्जो करना, सिर्फ जागते रहना, बाकी टाइम क्योंकि थोड़ा है। इमाम राजी कहते हैं लिखना पढ़ना यह तो कोई मुश्किल काम नहीं था। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। ये कोई ऐसा तो नहीं था कोई पहाड़ था और इसके लिए बड़ी कोई अकल की जहानत की जरूरत थी। ये तो आम बच्चा सब कुछ कर लेता है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज ज़ाहिर करना था। फ़ादमु ताल्लुमिही सुम्मा इन्नहु ताला आताहु उलूमल अव्वलीन वल आखिरीन। लिखते पढ़ते नहीं थे मगर इल्म अव्वलीन का भी था, आखिरीन का भी था। व आताहु मिनल उलूम वल हक़ाइक़ मा लम यसिल इलैहि अहदुम मिनल बशर। लिखे पढ़े बगैर इल्म इतना था कि जहां तक ना कोई बशर पहुंचा है ना कोई पहुंच सकता है। तो ये इमाम आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिला में बड़ी अजीब बात लिखी। कहने लगे कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको रब्बे जुल जलाल ने जो ये मौजज़ा दिया, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 480, इसके ऊपर लिखते हैं कि लिअन्नल मक़सूदा मिनल किताबते वल ख़त्ते वल इह्तिराज़ अनिल ग़फ़लते, कि लिखना और लिखा हुआ पढ़ना इसमें असल मकसद होता है कि बंदा गफलत से बचे। और लिखा हुआ होगा तो भूल गया तो लिखा हुआ देख लेगा, वहां से फिर अपनी करेक्शन कर लेगा। तो इमाम आलूसी कहते हैं वक़द ख़स्सहुल्लाहु तआला मिम्मा फीही, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो सलाहियतें दी जिसमें इस चीज की एहतियाजी ही नहीं थी। मिसाल देते हैं, फरमाया कि एक बंदा होता है नाबीना, उसको दो चीजों की जरूरत है जब आंखें नहीं। कोई कायद हो जो उसको पकड़ के कहीं ले जाए, या कायद नहीं तो कम अज कम कोई असा हो, वो इस तरह आगे पीछे हिला के देख ले कि आगे दीवार है या क्या है। ये उसको जरूरत है जिसकी आंख नहीं, और जिसकी आंख हो उसको डंडे की क्या जरूरत है, और जिसकी आंख हो उसको उसकी क्या जरूरत है कि बाजू से पकड़ के ले जाए। फरमाया ये वो हस्ती है कि जिनको रब्बे जुल जलाल ने इन सारी चीजों की का हाजतमंद ही नहीं बनाया, इनका मोहताज ही नहीं रखा। वो और लोग हैं जो पढ़ लिख के उनके लिहाज से ना लिखना ना पढ़ना ऐब बनता है, इनके लिहाज से ऐब नहीं, क्योंकि आंखें सही सलामत हो और फिर हाथ किसी को पकड़ा के चलना, ये तो शान ही नहीं आंख वाले की। इस बुनियाद पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला इतना अजीम और इतना अजीब है कि एक तरफ वो खिताब व अल्लमा कमा लम तकुन तालम, इसके बारे में भी मुहक्किकीन ने कहा तमाम अंबिया किराम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी एक नबी को भी रब ने ये खिताब नहीं किया जो रब ने हमारे महबूब अलैहिस्सलाम को किया।
کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. رب تعلیم دینے والا ہے، رب دینے والا ہے. یہاں تعلیم رب دینے والا ہو تو اس ہستی کو ان پڑھ کیسے کہیں؟ اور پھر ما لم تکن تعلم، جو بھی تم نہیں جانتے تھے. الرحمن علم القرآن، وہ رحمان قرآن کی تعلیم سرکار کو دینے والا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں آیا ہی دنیا کو پڑھانے کے لیے ہوں. تو پھر اس واسطے ان پڑھ اور ہوتا ہے اور بے پڑھا اور ہوتا ہے. ہم جیسے امی اور ہیں اور النبی الامی اور ہیں، ان کا مقام و مرتبہ. اس لحاظ سے حضرت قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات کی. عقلیں تو سب لیے پھرتے ہیں. حضرت قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں صفحہ نمبر 156 پر، آپ فرماتے ہیں کہ وہب بن منبہ جو یمنی تھے اور تابی تھے، ان کا قول ہے. وہ کہتے ہیں قرأت فی احادی و سبعین کتابا، میں نے پہلی 71 کتابوں میں پڑھا جو نالج تھا پرانی صدیوں کا اہل کتاب کے پاس. کہتے ہیں فوجدت فی جمیعہا، ان 71 کتابوں کے اندر میں نے یہ بات پڑھی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجح الناس عقلا، کہ ماہ مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ان سب سے زیادہ عقل رکھنے والے ہیں. بلکہ یہ لفظ بڑے اس سے بھی لذیذ ہیں. کہتے ہیں فی روایت اخری فوجدت فی جمیعہا، میں نے ساری کتابوں میں یہ پڑھا ان اللہ تعالی لم یؤتی جمیع الناس من بدء الدنیا الی انقضائها من العقل فی جنب عقلہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کحبۃ رمل من بین رمال الدنیا. کہتے ہیں کہ جب سے انسانیت کا آغاز ہوا اس سے لے کر قیامت تک ماضی میں نبی بھی رسول بھی آئے، اور اس کے علاوہ جتنے ذہین لوگ تھے، فلسفی تھے، ساری انسانیت اور قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے ذہین سے ذہین لوگ، یہ سب کی عقلیں اگر ملائیں تو میرے محبوب علیہ السلام کی عقل کے مقابلے میں یوں ہے جیسے پوری کائنات کے صحراؤں کی ریت کے مقابلے میں ایک ذرہ ہوتا ہے. اب دیکھیے اس کے اندر یعنی جو لذت ہے اس لفظ میں، یعنی کہیں کتابت سے لکھے ہوئے سے دیکھ کے پھر مضمون تیار کرنا، اور کہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں اور بالخصوص البدایہ والنہایہ میں یہ لکھا ہے کہ جس وقت خیبر میں بکری پیش کی گئی تھی جس میں زہر ملایا گیا تھا، یہ صفحہ نمبر 599 ہے اور جلد نمبر 4 ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا اسممت هذه الشاة، کیا تو نے اس بکری میں جو دعوت میں ہمیں بھیجی تو نے زہر ملایا ہے؟ قالت الیہودیہ من اخبرک، آپ کو کس نے بتایا ہے؟
یعنی میں نے ملایا ہے، میں نے اگلی ٹانگوں میں زیادہ ملایا ہے کہ آپ وہ گوشت پسند کرتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اور ارادہ اس نے اپنا زہر کر دیا، کہنے لگی کہ قلت ان کنت نبیا فلن تضرک، اگر آپ سچے نبی ہوئے تو زہر کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میں نے ملایا ضرور ہے لیکن آپ کو بتایا کس نے ہے؟ اب دیکھو کاغذ قلم اور لکھنا پڑھنا کہاں رہ گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں بکری کی اگلی ٹانگ کا گوشت تھا۔ فرمایا اخبرتنی ہذہ التی فی یدی وہی الذراع، فرمایا یہ جو بکری کی دستی ہے اس نے مجھے بتا دیا ہے۔ دیکھو علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکری زندہ ہوتی تو بولتی، اور بولتی تو پھر بھی زبان بولتی، ٹانگ تو نہ بولتی، اور زبان بولتی تو اپنی بولی بولتی، انسانی بولی تو نہ بولتی۔ یہ کچھ لوگوں کو وہاں میں اردو دیوبند سے آیا ہے۔ اب دیکھو وہاں بکری ذبح ہو چکی، بکری بھونی جا چکی، بکری روسٹ ہو چکی، اور پھر بکری کی ٹانگ بول پڑی۔ تو جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، جن کے ہاتھ میں اب دیکھیے، یعنی وہ ساری بات لا یقرأ ولا یکتب وہ تو بہت پیچھے رہ گئی۔ آنکھیں ہوں تو پھر ضرورت ہی نہیں عصا کی اور چلانے والے کی، اور یہاں لکھنا پڑھنا تو وہ ایک ذریعہ تھا علم کا، اور یہاں اس سے بلند و بالا کیا کچھ ہے۔ یہ حدیث شریف جس کے بارے میں امام ترمذی نے امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے اس کی سند کی تصدیق کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی ہی حسین صورت میں دیکھا۔ یہ متشابہات میں سے ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فوادع کفہ بین کتفی، اب ایک طرف ہے قلم کاغذ لکھنا پڑھنا اور کچھ تھوڑا سا علم آنا، اور دوسری طرف فرما رب ذوالجلال نے اپنی شان قدرت کے مطابق اپنا پنجہ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ فوجدت بردہا بین ثدیی، میں نے اس پنجے کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں دونوں پستانوں کے درمیان محسوس کیا، تو کیا ہوا؟ فعلمت ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمینوں میں تھا، جو کچھ آسمانوں میں تھا، سب کچھ علوم میرے سینے میں جمع ہو چکے تھے۔ اب یہ دست قدرت کی عطا والے، اور پھر جن کو اتنی عظیم عقل دی گئی، اور پھر جن پر وحی اور فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، لہذا یہاں وہ امی کا جو محض امی کا مطلب ہے ہم جیسوں کے لیے، وہ تو بہت نیچے رہ گیا۔ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے علوم کے خزانے دے دیے کہ ہنچے ما اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں بلبل سدرا تو ان کے بو سے بھی محرم نہیں۔
اب یہاں پر بخاری شریف سے اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے فتح الباری شرح بخاری میں پہلے جو بخاری شریف کی حدیث شریف ہے اس کا ذکر کرتا ہوں اور پھر اس کے چند الفاظ تشریح کے. حدیث نمبر 3192 ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، کہ ہمارے دوران اگرچہ ہزارہا ایسی محفلیں منعقد ہوئی علم کی، لیکن ایک دن کی محفل کی کاروائی بخاری شریف میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ رونق افروز ہوئے تو موضوع کہاں سے شروع کیا؟ فَأَخْبَرَنَا أَمْ بَدْءِ الْخَلْقِ، جب صدیوں پہلے رب نے مخلوق بنانا شروع کی تھی کہ پہلے کون سی مخلوق، دوسری کون سی، تیسری، پھر ان مخلوقات کے مختلف احوال، وہ سارا ماضی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ بیان کیا اور پھر مستقبل کو شروع کر دیا. مستقبل کو بیان کرتے کرتے حضرت عمر کہتے ہیں کہاں تک موضوع پہنچا؟ حتی داخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، حشر کا میدان بھی گزر گیا، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے. ایک مجلس کے اندر جن کی ایک مجلس میں علم اتنا ہو، ان کے سارے خطبوں کا علم کتنا ہوگا. بدء خلق سے لے کر قیامت اور پھر جنتی جنت میں داخل ہوں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں. کہتے ہیں حضرت عمر سرکار نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی. حافظ ذالک من حافظہ وناسیہ من ناسیہ، وہ تو بارش مسلسل ہوتی رہی، جس نے یاد کیا جتنا کچھ اس نے یاد کیا، جو بھول گیا وہ بھول گیا. لیکن یہ نبی امی اتنا علم رکھتے ہیں کہ ما کان بھی اور ما یکون بھی، یہاں تک کہ قیامت بھی اور قیامت کے بعد حالات اتنے کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے. اور یہ فتح الباری کے اندر وہ دو کتابوں کا ذکر ہے، خصوصی طور پر قلم کتاب اور علم کے تذکروں میں یہ بات بھی بڑی ضروری ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدہ کتابان، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ مبارک میں دو کتابیں تھیں. کتابیں کس علم کی، کتابیں کس موضوع کی؟ وہ نماز روزے کی حقائق، وہ بھی بہت گہرا علم ہے. لیکن یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے. فیہ اسماء اہل الجنہ، اس کتاب میں سارے اہل جنت کے نام درج ہیں، ازل سے ابد تک. کون سی ٹیکنالوجی ہے اور کون سے سورسز ہیں جو علم کی یہ برسات کر سکتے ہیں؟ ایک کتاب کے بارے میں فرمایا اس میں تمام اہل جنت کے نام ہیں. دعا کرو ہمارے بھی اسی میں ہی ہوں. تمام اہل جنت کے نام اس کے اندر موجود ہیں. اور دوسرے ہاتھ میں جو کتاب تھی فرمایا اس کے اندر اہل جہنم کے نام ہیں، اور صرف اہل جنت کے نام نہیں، فرمایا ان کے والدین کے نام بھی ہیں. اسماء آبائہم و قبائلہم، جنتیوں کے قبیلوں کے نام بھی ہیں.
اور ایسی دوسری طرف جو جہنم والے ہیں ان کے لحاظ سے بھی بتایا، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا فلا یزاد فیہم ولا ینقص ابدا، فرمایا یہ پکی لسٹیں ہیں، کچی لسٹیں نہیں ہیں، جن کے جنت والی کتاب میں ہیں ان میں سے کسی کی سیٹ کینسل نہیں ہو سکتی، اور جن کی جہنم والی ہے وہ بھی فائنل لسٹ ہے۔ تو علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان سورسز سے جو آنے والے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ مخلوق میں ہم جیسوں کا امی ہونا اور ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا اور ہے۔ اور پھر یہ علم جو آگے شاگردوں میں پہنچا، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ الفاظ ہیں جس کو بالآخر آج جب مستشرقین نے اعتراض کیا تو سعودی عرب کے مفتیوں نے بھی عافیت اسی میں ڈھونڈی کہ جب بار بار انگریز یہ کہہ رہے تھے کیوں 14 صدیاں پہلے کی ڈیمانڈ اور تھی، آج کی ڈیمانڈ اور ہے، اور وہ تو اس وقت بھی امید تھے، آج تو زمانہ بہت کچھ پڑ گیا ہے، تو اب وہ ان کی قیادت پھر بھی تم لازم سمجھتے ہو اور کہتے ہو کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، اب کوئی آ نہیں سکتا، اور قیامت تک کے لیے ہر مسئلے کا وہ جواب دے گئے ہیں، اور ان کا علم اتنا ہے کہ کہیں بھی کسی گلی میں کوئی اندھیرا نہیں، وہ حلال حرام کی تمیز کر گئے ہیں اور جنت جانے کی ساری راہیں بیان کر گئے۔ وہ تو بقول ان کے اس وقت کی حالات کو جانتے تھے اور اس وقت کے مسائل بیان کر رہے تھے، آج تو تبدیلی ہی بڑی آ چکی ہے۔ اس بات کا مستشرقین کا جواب جب نجد کے علماء نے دیا تو قلم امام احمد رضا بریلوی سے ادھار مانگا اور نہایت العالم کتاب لکھی، اور البدایہ والنہایہ کا اور یا مصنف ابن ابی شیبہ کا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شاگرد کا قول ہے جو کہ فنی طور پر حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے شاگردوں کو کہہ رہے تھے، کہنے لگے فَإِذَا رَأَيْتَ مَكَّةَ قَدْ بُعِدَتْ كَظَائِمْ وَرَأَيْتَ الْبِنَاءَ يَعْلُو رُؤُوسَ الْجِبَالِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ أَضَلَّكَ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہے تھے، لوگوں جس کو نہایت العالم کے اندر انہوں نے بطور حدیث کے ذکر کیا ہے اور حدیث کی طرح ساتھ اس کی توثیق کی ہے اور ساتھ تصویریں دے کر اس چیز کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ حضرت عمر بن عاص عبداللہ بن عمر بن عاص یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے ان کے محاورہ کے مطابق کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اذا رأیت مکہ، اے آنے والو جب تم دیکھو گے مکہ کو، یہی مکہ مکرمہ، جب تم اس کو دیکھو گے کیا ہو گیا ہے، قد بوئجت قوائم۔ النہایہ جو حدیث کی ڈکشنری ہے ابن الاسیر کی، اس کے لحاظ سے انہوں نے لکھا کہ بوئجت قوائم کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں کو جب نیچے سے کھودا جائے گا، مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو جب کھودا جائے گا، انہوں نے کہا بوئجت کا معنی یہ ہے حفرت کنبات وہی الانفاق الارضیہ، یہ مکہ مکرمہ میں جب گاڑی چلتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد نفق آ جاتی ہے، سرنگ۔ بوئجت قوائم کا مطلب ہے کہ فرما رہے تھے لوگوں جب تم دیکھو کہ مکہ کے پہاڑوں کے نیچے سڑکیں بن گئی ہیں، رستے بن گئے ہیں، سرنگیں بن گئی ہیں، اور انابیب زخمہ لمیاہ زمزم کہتے ہیں کہ فرما گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمزم کے
گزارنے کے لیے پہاڑوں کے نیچے سے پائپ گزارے جائیں گے، اس وقت سمجھ لینا کہ قیامت کا زمانہ پہلے سے بہت قریب ہو چکا ہے۔ انگریزوں کو جواب دیتے ہوئے کہ نبی امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے، بلکہ 14 صدیوں پہلے جب مکہ مکرمہ کی بھاری چٹانوں کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ نیچے تیزی سے گاڑیاں گزریں گی اور نیچے رستے بنیں گے اور نیچے سے زمزم کے پائپ گزریں گے، کہا جن آنکھوں نے یہ اس وقت دیکھ لیا تھا ان سے کون سی چیز چھپ سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ فرمایا وَرَأَيْتَ الْبِنَاءَ يَعْلُو رُؤُوسَ الْجِبَالِ، تم دیکھو گے وقت آئے گا کہ بلڈنگیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر نکل جائیں گی۔ اور یہ ساتھ تصویر دی انہوں نے زمزم ٹاور کی، اور انگریز کو کہا دیکھ لو یہ تصویر، تم کہتے ہو اس وقت کا ہی جانتے تھے اور اس وقت کے ماحول کو ہی سمجھتے تھے، یہ سرنگیں ہم نے اب بنائی دیکھی انہوں نے اس وقت تھی، یہ ٹاور ہم نے اب بنائے دیکھے انہوں نے اس وقت تھے۔ جو اس وقت اتنا جانتے تھے ان کا دین کل بھی کافی تھا، ان کا دین آج بھی کافی ہے۔ معراج کے بیان میں جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، میرے آقا جو تجھ پہ عیاں نہیں، تو یہی ملا تھے جو فتوے باز تھے کہ ایسے کس طرح ہو سکتا ہے، کہ زمین کی گہرائیوں میں کیسے دیکھا جا سکتا ہے، آسمان کی بلندیوں کے علم کیسے آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر جواب ملا تو فکر رضا میں ملا، اور فکر رضا جو ہے وہی فکر صحابہ ہے اور وہی قرآن و سنت کا پیغام ہے۔ اس کے مطابق مبارک ہو کہ رب ذوالجلال نے مقام نبوت، منصب نبوت اور پھر قرآن مجید کے تحفظ کا جو عقیدہ اور اس کے جو تقاضے ہیں جس قوم کو اللہ نے عطا کیے ہیں وہ یقیناً اہل سنت و جماعت ہیں۔ اب اپنی بات سمیٹتے ہوئے، چونکہ آپ کو مزید امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا، ماشاءاللہ بھی آپ کے کھلے چہرے نظر آ رہے ہیں اور چاہتا ہوں کہ اسی حالت میں رخصت کروں۔ اور یہ ہمارے کچھ دوستوں کی مانی ہوئی نظر تھی جب پچھلے سال انہی دنوں میں اسپتال میں تھا کہ پھر سٹیج سجے گا انشاءاللہ اور پھر مقالے پیش ہوں گے، تو اللہ کے فضل سے اللہ نے کرم کیا، اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ جو بھی حملہ کرے جس سے اس کو جواب دینا، اور وہ سلسلہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے جاری ہے، ساری ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جاری رہے گا۔ میں اپنی گفتگو کے اندر آپ کے لحاظ سے اپنی اس بات کو آپ تک پہنچا کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ حالات حاضرہ کے اندر جس آزمائش اور ابتلا سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں سرخرو کیا ہے، اور مستقبل میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر جب معاشرے میں مثال کے طور پر اختلاف ہو جائے، کچھ کہیں کوا سیاہ ہے
اور کچھ کہیں نہیں سفید ہے. بطور مثال باقی جو علم دین کے موضوعات ہیں وہ تو کروڑوں درجہ بلند ہیں عوام کے لحاظ سے. اب کچھ جو حقیقت پسند ہیں وہ بولیں گے کہ جب سیاہ ہے تو اسے سیاہ بولنا چاہیے, سیاہ کہنا چاہیے, اور سفید والے جو ہیں ان کا رد کرنا چاہیے. لیکن کچھ لوگوں کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ اگر سفید کہا تو سیاہ کہنے والے ناراض ہو جائیں گے, سیاہ کہا تو سفید کہنے والے ناراض ہو جائیں گے, تو ہم اپنی مقبولیت کا دائرہ کیوں کم کریں کہ ہر کسی کو اپنا مخالف بنائیں. لہذا ہم چپ کر روزہ رکھ لیتے ہیں, سیاہ والے سیاہ کہتے رہیں, سفید والے سفید کہتے رہیں, بلا تشبیہ و تمثیل. ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس کے اندر بہت سے لوگوں کی یہی پالیسی ہے. ہمارے ساتھ سٹیج پہ بیٹھنے والی ہستیاں انہوں نے خود بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے اور پھر حق کو حق کہا ہے اور باطل کو باطل کہا ہے, اور آنکھیں بند کر کے یہ نہیں کہا کہ پھر مرید ٹوٹیں گے, پھر یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا. اور یاد رکھیں جو حق کے ساتھ ہو جاتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کی مانتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, تو پھر رب ذوالجلال اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا. جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ناموس کی خاطر سب کچھ داؤ پہ لگا دے. رب ذوالجلال علیم بذات الصدور ہے اور فرماتا ہے کہ رب خود رستہ نکالتا ہے اور وہ بھوکا نہیں مرتا. جبکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو 2 مہینے نہیں 4 مہینے کے بعد بھوکا مرے گا تو خود بخود ہمارے پاس آ جائے گا. اللہ فرماتا ہے جو میری بات کرتا ہے اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو یہ امتحانات ہم مانگتے نہیں ہیں آزمائش, مگر آ جائے تو اس میں استقامت کی دعا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ قیامت تک اور جب تک زندگی ہے رب ذوالجلال ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارا جو آپس میں تعلق ہے, اب باہر اتنا مجمع ہے, بار بار مجھے بتایا جا رہا ہے کہ تالے ٹوٹ گئے ہیں دروازے اور باہر ٹریفک جام ہو گئی ہے. یہ سب ایک للہیت اور خلوص کا رابطہ ہے, ورنہ یہاں ہی لوگ جلسے کرتے ہیں اور پوری کوشش بھی کرتے ہیں تو چند گننے کے افراد بیٹھے ہوتے ہیں اور چھوٹا موٹا پروگرام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں. تو میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں, مزاج عشق میں نرمی کی گنجائش نہیں ہوتی. مزاج عشق میں نرمی کی گنجائش نہیں ہوتی. دیار عشق میں عاشق کو آسائش نہیں ہوتی. مزاج عشق میں نرمی کی گنجائش نہیں ہوتی. دیار عشق میں عاشق کو آسائش نہیں ہوتی. ہماری بزم میں آنے سے پہلے فیصلہ کر لو. ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ آؤ ہمارے پاس پڑھو, آؤ ہماری بیعت کرو, آؤ ہمارے ساتھ چلو. ہماری بزم میں آنے سے پہلے فیصلہ کر لو. کیوں؟ یہاں پہ کھوکھلے لوگوں کی افزائش نہیں ہوتی. ہماری بزم میں آنے سے پہلے فیصلہ کر لو. یہاں پہ کھوکھلے لوگوں کی افزائش نہیں ہوتی.
اگر مقصد حرارت ہے تو پھر درکار ہے ایندھن. اس پر تم سارے متفق ہو کہ حرارت چاہیے, تپش ہو, جمود توڑنا چاہیے. اگر مقصد حرارت ہے تو پھر درکار ہے ایندھن. فقط ماچس کی تیلی سے تو گرمائش نہیں ہوتی. زور سے کہو, کیونکہ ہم ہیں علی والے. اگر مقصد حرارت ہے, اگر مقصد حرارت ہے تو پھر درکار ہے ایندھن. ایک جلسہ کر کے سو جانا نہیں. اگر مقصد حرارت ہے تو پھر درکار ہے ایندھن. اپنے بدن کو اس رستے کا پھر ایندھن بنانا پڑتا ہے. فقط ماچس کی تیلی سے تو گرمائش نہیں ہوتی. اگر اخلاص ہے دل میں تو میرا ہم نشیں بن جا. اگر اخلاص ہے دل میں تو میرا ہم نشیں بن جا. ہماری بزم میں دولت کی پیمائش نہیں ہوتی. اگر اخلاص ہے دل میں ہمارا ہم نشیں بن جا. ہماری بزم میں دولت کی پیمائش نہیں ہوتی. یہاں پہ جلوہ گر ہوتے ہیں علم و فضل کے تارے. سٹیج ہو یا پنڈال ہو یا باہر سڑک کا منظر ہو, یہاں پہ جلوہ گر ہوتے ہیں علم و فضل کے تارے. وزیروں سے مشیروں سے یہ زیبائش نہیں ہوتی. یہاں پہ جلوہ گر ہوتے ہیں علم و فضل کے تارے. وزیروں سے مشیروں سے یہ زیبائش نہیں ہوتی. یہاں پہ بات ہوتی ہے حقیقت کی تجلی سے. یہاں پہ بات ہوتی ہے حقیقت کی تجلی سے. یہاں پہ من گھڑت قصوں کی فرمائش نہیں ہوتی. تو یہ فارغ التحصیل علماء کے لیے بھی پیغام ہے, ساری قوم کے لیے پیغام ہے, اور یہی ہمارا لائحہ عمل اور منشور ہے. اس کو پیش نظر رکھنا ہے. اور یہ میرے دل میں لکھا ہوا ہے. دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام. دل تو ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب کہو حیدر. اتنی زور سے کہو کہ بغض اور غلو والے دونوں جل اٹھیں اس سردی کے اندر اور دیکھیں کہ اس کو بیداری کہتے ہیں. حیدر 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 حیدر. اور پھر بولو. آپ نے, میں نے کہنا حق, تم نے کہنا چار یار. حق 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 حق. دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام. دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام. دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام. دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام. رافضیت, خارجیت, ناسبیت ہے حرام. اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام. انشاءاللہ 23 فروری کو بھکی شریف منڈی بہاؤالدین میں, بھکی شریف جانتے ہو نا بھکی شریف کو, بھکی شریف میں اہل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس 23 فروری کو دن کے ٹائم انشاءاللہ
منعقد ہوگی بھکی شریف میں بانی دارالعلوم محمدیہ دا گھر گھر دین دا علم ورتان والا او سید جلال الدین شاہ بھکی نو بھکی شریف بنان والا گوندل بار دی بنجر زمین اتے بارش مصطفی برسان والا ساری عمر خدا رسول دیاں صفتاں پڑھن والا تے پڑھان والا اس مقدس دیس میں انشاءاللہ یہ کانفرنس 23 فروری کو منعقد ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فکر مستقیم کے لحاظ سے اور سٹال پر دیگر کتب کے لحاظ سے خصوصی طور پر ذہن میں رکھیں. اور آپ سارے حضرات کا، سارے منتظمین کا، سارے مہمانوں کا میں پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں. رب ذوالجلال سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. سٹال پر شعور ختم نبوت کتاب اور مضامین